بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اس نے کیسی زندگی گزاری؟ قرآن مجید نے اس کے مختصراً 2-3 سفروں کا ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین جس شخص کو قرآن مجید نے کہا ہے، اسی شخص کو بائبل نے سائرس کے نام سے ذکر کیا۔ بہت عظیم شخص تھا، بہت طاقتور تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مملکت بھی دی تھی، بادشاہی بھی دی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیش بہا اسباب بھی دیے۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً وہ جو ٹوپی پہنتے تھے اپنی جنگ میں یا اپنے سفر کے دوران، اس ٹوپی کے 2 سینگ ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کی پہچان تھی، جس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا گیا ہے، یعنی کہ 2 سینگوں والے۔ بائبل میں ذکر ہے کہ یہ بابلیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے محسن شخص تھا۔ تو بائبل میں نے بتایا کہ اس کا نام سائرس ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن ذی القرنین، اور اس کے بعد میں پھر ذوالقرنین کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ذکر فرمایا۔ ذوالقرنین اپنی بادشاہی اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف سفر پر روانہ ہوا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب ملکیت زیادہ آ جاتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، عزت اور اقتدار ملتا ہے، تو پھر دنیا کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے غالباً زمین کے آخری کنارے تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سورج ایک کیچڑ کی طرح کے ایک چشمے میں غرق ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر اس نے ایک قوم کو دیکھا، اور پھر وہاں سے انہوں نے مشرق کی طرف سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے جب مشرق میں پہنچے تو مشرق میں انہوں نے وہاں پر بھی ایک قوم کو دیکھا، جن کے اور سورج کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اور ذوالقرنین نے وہاں دیکھا کہ سورج گہرے پانی سے طلوع ہو رہا ہے، وہ بھی کوئی سمندری علاقہ تھا۔ اس کے بعد میں پھر وہ شمال کی طرف سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ سدین پر پہنچے، حتی اذا بلغ بین السدین، سدین پر پہنچے۔ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، پہاڑی کی گھاٹی تھی۔ اس گھاٹی میں سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شمال ایشیائی علاقہ تھا۔ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج اس گھاٹی سے ہمارے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس علاقے میں لوٹ کھسوٹ شروع کرتے ہیں، ہمارے مال اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو نقصان دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر حملہ کرتا ہے، کمزور کو نقصان دیتا ہے۔ کمزور بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کمزور صرف اپنی زندگی بچانے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں بے شمار اس طرح کی مثالیں نظر آئیں گی کہ طاقتور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، لیکن ہر طاقتور ظالم نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کو تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے وہ دوسرے پر ظلم کرنے سے چوکتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت اور قوت کو انسانوں کی بھلائی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے بھی یہی کیا جو ایک اللہ کا نیک بندہ کرتا ہے۔
انہوں نے اس قوم کے لوگوں کی شکایت پر کہ یاجوج ماجوج یہاں سے آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی مضبوط دیوار کھڑی کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیش بہا اسباب دیے ہیں، بیش بہا دولت دی ہے، بس تم ایسا کرو کہ تم میری مدد کرو، اس کام کے سر انجام دینے میں تمہاری مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے مل کر وہاں پر لوہے کی چادریں رکھنا شروع کر دی۔ لوہے کی چادریں جب رکھی گئیں، انہوں نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو پھونکو، یعنی آگ جلا کر آگ کو پھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ چادریں اتنی سرخ ہو گئیں کہ وہ آگ نظر آ رہی تھی۔ تب انہوں نے اس کے اوپر سیسا ڈالا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر اب سیسا ڈالوں گا۔ وہ سیسا ڈالنے کی وجہ سے وہ چادریں اس قدر مضبوط ہو گئیں کہ ان کو توڑنا ممکن نہیں، اس سے کراس کرنا ممکن نہیں، اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے بنائی تھی روزانہ چاٹتے ہیں، اور شام ہونے تک وہ اس کو اتنا باریک کر دیتے ہیں کہ اس سے دوسری طرف دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ تب پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کل صبح اس دیوار کو توڑ کر اور پھر دوسری طرف نکل جائیں گے اور دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تب جب رات گزر چکتی ہے تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ اپنی پہلی حالت پر آ جاتی ہے، اور یہ ایسا صدیوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ان کی یاجوج ماجوج کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا انشاءاللہ، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو اسی کیفیت پر رہنے دیں گے، اور پھر وہ لوگ دوسرے دن اس دیوار کو توڑ کر داخل ہو جائیں گے، خوب خون ریزی کریں گے، لوگوں کو ماریں گے اپنی دانست کے مطابق۔ جب وہ تمام انسانوں کو مار چکیں گے تب پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے نیچے والوں کو سب کو ختم کر دیا ہے، اب ہم اوپر والوں کی خبر لیتے ہیں۔ طاقت کا زوم ہوتا ہے، طاقت کا غرور ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیر کو خون آلود کر کے نیچے واپس کریں گے۔ تب پھر وہ اس تیروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے تمام مخلوقات کو، نیچے والی کو بھی مار دیا، اوپر والی مخلوقات کو بھی مار دیا۔ تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس یاجوج ماجوج کی قوم میں ایک مرض پیدا کرے گا جو ان کی گردن میں کیڑا لگنے کی وجہ سے پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ مرنے لگیں گے۔ جب بہت زیادہ تعداد میں مریں گے تب پھر دنیا تعفن سے بھر جائے گی، انتہائی غلیظ بدبو اٹھے گی۔ یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بد دعا کریں گے، تب ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا، اور پھر جب یہ مر چکیں گے تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے حکم سے کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کا گوشت نوچ کر ان کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اپنے سفر کے دوران یہ ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا کہ لوگوں کو اس قوم کی اذیت سے، اس قوم کے ظلم سے بچایا جو ایک اللہ کا نیک اور پارسا شخص کر سکتا ہے۔